وزیرآباد کے نواحی علاقے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں آفتاب اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ آفتاب ان کا اکلوتا بیٹا، ماں کے دل کا سکون اور باپ کا آخری سہارا تھا۔ گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا کیونکہ آفتاب کی شادی میں صرف 10 دن باقی تھے۔ گاؤں کے لوگ مبارکباد دے رہے تھے اور ماں باپ اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے خواب سجا رہے تھے۔ اس دن آفتاب اپنی شادی کا سامان لینے گجرانوالہ جا رہا تھا۔ ماں نے اسے دروازے پر الوداع کرتے ہوئے کہا، بیٹا احتیاط سے جانا اور جلدی واپس آنا۔ باپ نے بھی دعائیں دیں اور کہا، بیٹا خیریت سے رہنا۔ آفتاب مسکراتے ہوئے بائک پر سوار ہوا اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے دل میں خوشیوں کا سمندر لیے اپنی ماں باپ کی امیدوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے پرجوش تھا۔ گجرانوالہ کی طرف سفر کرتے ہوئے آفتاب اپنے خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اپنی ماں کے لیے کیا خاص تحفہ لے کر جائے اور اپنے باپ کے لیے کون سی چیز خوشی کا سبب بنے گی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ راستے میں اچانک ایک بے قابو ٹرک سامنے آ گیا۔ آفتاب اپنی بائک کو سنبھال نہ سکا اور ایک زوردار ٹکر ہوئی۔ لمحوں میں سب ختم ہو گیا۔ جب حادثے کی خبر گاؤں پہنچی تو پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ آفتاب کی بے جان لاش جب اس کے گھر پہنچی تو ماں کی چیخیں آسمان کو چیرنے لگیں۔ وہ اپنے بیٹے کے جسم سے لپٹ کر کہہ رہی تھی، آفتاب میرے بچے، تم نے کہا تھا جلدی واپس آؤ گے۔ یہ واپسی کیسی ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ باپ خاموشی سے کھڑا تھا لیکن اس کے آنسو سب کچھ بیان کر رہے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کی دنیا ختم ہو گئی ہو۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جس بیٹے کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی محنت کی، جس کے لیے خواب دیکھے، وہ لمحوں میں ان سے چھن گیا۔ گھر میں جہاں خوشیوں کی تیاریاں ہو رہی تھیں وہاں اب ماتم کی فضا چھا گئی۔ ماں بار بار کہہ رہی تھی، میرے بچے، یہ شادی کا جوڑا تیرے کفن میں بدل گیا۔ تم نے کہا تھا کہ میری زندگی میں خوشیاں لاؤ گے، لیکن تم تو مجھے ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ گئے۔ وزیرآباد کے اس چھوٹے گاؤں میں جہاں آفتاب کی شادی کی گونج ہونی تھی، اب صرف خاموشی اور دکھ باقی رہ گئے تھے۔ آفتاب کے ساتھ اس کے ماں باپ کی خوشیوں اور امیدوں کا سورج بھی غروب ہو گیا۔